الیکشنوں کے بعد لمحہ بلمحہ صورتحال سیاست کی ہمارے ملک میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آج کمشنر راولپنڈی لیاقت علی بھٹی صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے بعد کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہ جاتا کہ کس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے اور جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا کر ہارے ہوئوں کو جتوا دیا گیا ہے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب کے اس انکشاف سے پہلے لاہور کے ایک آر او اور خوشاب کے آر او نے استعفیٰ دے کر پہلے بھی یہ بتایا کہ جی ہمیں دھاندلی کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور آج کمشنر صاحب کا یہ اقدام جو ہے اس کے بعد تو کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ کل اسلام آباد کے ایک شہری نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئینی درخواست فائل کی تھی جس میں استدعا کی گئی تھی چیف جسٹس سے، سپریم کورٹ سے، کہ یہ متنازع الیکشن جو ہیں ان کو کالعدم قرار دے کر نئے سرے سے الیکشن کروانے کی جو ہے اس کے لیے حکم جاری کیا جائے۔ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں بلا کر 4 سینئر ترین ججوں سے اس سلسلے میں مشاورت بھی کی کہ موجودہ صورتحال میں اس آئینی درخواست کا پہ ہمیں ہیئرنگ کرنی چاہیے یا سو موٹو ایکشن لے کر کوئی ہم اقدام کریں۔ آج کمشنر صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان میں انہوں نے اپنے علاوہ 2 اور بندوں کے نام لیے ہیں۔ ایک چیف الیکشن کمشنر جناب سلطان سکندر راجہ صاحب کا نام انہوں نے لیا ہے، اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ بقول کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کہ یہ 2 شخصیات جو ہیں ان کے حکم پر ہم نے ساری دھاندلی کا نظام بنایا، اور میں نے بھی آروز کو کہا کہ دھاندلی کریں اور فلاں فلاں کینڈیڈیٹ کو جتا دیں، فلاں فلاں کو ہرا دیں۔ اس کے جواب میں ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے فوری طور پر ایک ویڈیو بیان اپنا جاری کیا جس میں انہوں نے اس کی ظاہری بات ہے حمایت تو نہیں کرنی تھی، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ جی بغیر پروف کے انہوں نے الزام لگایا ہے یہ وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کا منصب ایسا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس پر رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ قاضی القضاء کا منصب بہت مقدس اور بہت عظیم ہوتا ہے، ان کو چاہیے یہ کہ وہ اپنے انصاف سے اور اپنے انصاف پر مبنی فیصلوں سے یہ ثابت کریں کہ وہ کسی قسم کی دھاندلی میں شریک نہیں ہے۔ اور اس کا اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو ایک شہری نے درخواست ان کے پاس بھیجی ہے اس پر وہ عمل درآمد فرمائیں اور ری الیکشن کا حکم جاری کریں۔ کچھ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید سپریم کورٹ قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ان کا انعقاد کا کہہ دے، اور صوبائی اسمبلیوں میں چونکہ اکثریت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہے، پی ٹی آئی کی کے پی کے میں ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی دکھائی دیتی ہے، تو ان کو کچھ جو ہے نہ کہا جائے اور صرف قومی اسمبلی کے الیکشن شاید والی بات ہے کہ وہ ریپیٹ کروا لیں۔ اگر ایسا فیصلہ آیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی انصاف کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ جس صوبے میں جس جماعت کی حکومت ہوگی ان کو کیسے روکیں گے کہ وہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں دھاندلی نہ کروائیں۔ اسی لیے آئین میں یہ درج ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ایک دن میں ایک ہی وقت میں انتخابات ہونے ہیں۔ اگر صوبائی اسمبلیوں کی حکومتیں بن جاتی ہیں، اب مثلاً کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے اور پی ٹی آئی کے امیدوار قومی اسمبلی میں زیادہ جیت جاتے ہیں، تو باقی حق بجانب ہوں گے یہ کہنے پہ کہ جی وہاں کی صوبائی حکومت نے دھاندلی کروا دی ہے۔ اسی طرح اگر سندھ اور بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں نون اور پی پی کے علاوہ جو ہوں گے وہ الزام لگائیں گے کہ جی پنجاب میں نون لیگ نے دھاندلی کروا دی ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کروا دی ہے، بلوچستان میں دھاندلی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر الیکشن ریپیٹ ہونے ہیں تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے سارے ریپیٹ ہونے چاہیے، صرف اس بیس پہ کہ جی چونکہ اکثریتی جماعت ایک بن گئی ہے
تو اب الیکشن کی ضرورت نہیں رہی. یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جیسے آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن کی 27 صوبائی سیٹیں ہیں اور ان سب کے اوپر ہم نے دھاندلی کی ہے، لہٰذا یہ بھی مشکوک ہیں ساری. اور ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے پی پی 21 میں، پی پی 20 میں، پی پی 19 میں جو کینڈیڈیٹس جن کو ہرایا گیا ہے وہ فارم 45 لے کے بیچارے چیختے چلاتے پھر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ 45 ہمارے پاس ہے. 47 میں جو ہے وہ دھاندلی کر کے بنایا گیا ہے، نون لیگ کو جتا دیا گیا ہے. تو ایک تو اس کا بھی جو ہے تدارک ہو جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے کٹھے انتخابات ریپیٹ ہونے چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس درخواست پر عمل نہیں کریں گے. یہ وجہ ہے کہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیوں کے انتخاب دوبارہ ہو جائیں گے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کیونکہ آج جس طرح رد عمل پیش کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، بالکل وہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک فریق بن چکے ہیں اور وہ نون لیگ کے وکیل بن کے تو بات کر رہے ہیں کمشنر کے جواب. ان کو اس طرح نہیں دینا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں اور کمشنر کو بھی بلا لیں، چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلائیں، آروز مختلف حلقوں کے ان کو بھی بلائیں. پھر وہ لوگ جو شور کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے ان کو بھی بلائیں اور ان سب کا موقف سننے کے بعد مبنی بر انصاف ایک فیصلہ جاری کریں. اس کو ذاتیات میں نہیں لینا چاہیے تھا. اگر کمشنر نے چیف جسٹس کو مورد الزام ٹھہرایا ہے تو اس کے جواب میں چیف جسٹس کا منصب کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا رد عمل دیں. پھر اگر انہوں نے بھی رد عمل دینا ہے تو پھر ان میں اور کسی سیاسی جماعت کے ترجمان میں تو کوئی فرق نہیں باقی بچ جاتا. لہٰذا امید ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اچھے کی امید کرنی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس پہ فیصلہ انصاف کے مطابق آئین اور قانون کے تقاضے پورے کریں گے، جمہوری اقتدار کا خیال کریں گے اور الیکشن دوبارہ کروانے کا حکم صادر فرمائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.